اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں محمد امین شیخ، ٹیچر ہائر سیکنڈری اسکول ہیدل۔ آج میں 11ویں جماعت کے طلباء و طالبات کو ولی کی غزل گوئی اور طرز تحریر کے بارے میں بتاؤں گا۔ تو پیارے بچوں، آداب، کیسے ہو آپ؟ امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے، حشاش و بشاش ہوں گے اور گھر پر اپنے اہل عیال کے ساتھ صحیح سلامت ہوں گے۔ آج ہم ولی دکنی کی طرز تحریر اور غزل گوئی کے بارے میں پڑھیں گے۔ ولی کو اردو شاعری کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے نہ صرف اردو غزل گوئی کی داغ بیل ڈالی بلکہ اسے اعلیٰ معیار بھی بخشا۔ ولی وہ پہلے شاعر ہیں جن کی غزلوں میں روایت پرستی بھی ہے اور جدت پسندی بھی۔ ولی سے پہلے کی شاعری جنس زدہ تھی اور اس میں حسن عشق کے مضامین کا غلبہ تھا۔ ولی نے اس سے پاک و صاف راہ پر گامزن کر کے اس میں اخلاق کی مضامین بھی سمائے، تصوف کے نکات بھی بیان کیے اور زبان کی صفائی اور سادگی سے بیان میں لطافت اور سلاست پیدا کی۔ ولی صاحب دل تھے، اس لیے ان کے کلام میں سوز گداز بھی پایا جاتا ہے۔ ولی نے غزل گوئی میں سب سے پہلے حقیقت نگاری کی ابتدا کی اور زندگی اور اس سے متعلق مسائل اور مصائب سے جڑی ہوئی حقیقتوں کو اپنی غزل کا موضوع بنایا۔ ولی کی غزلیں نہ صرف شاعرانہ ذوق کی تسکین کرتی ہیں بلکہ زندگی کو اس کی پوری سچائیوں کے ساتھ سمجھنے اور زندگی کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی پیدا کرتی ہیں۔ ولی کی غزلوں میں اگرچہ خارجی پہلو زیادہ ہے مگر برجستگی کی وجہ سے بیان میں لطف بھی پیدا ہوتا ہے۔ ان کا طرز بیان سادہ مگر پر اثر ہے۔ ان کی تشبیہات و استعارات میں جدت موجود ہے جس سے ان کے کلام میں مٹھاس، شیرینی اور دلکشی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ ولی ہی ہیں جنہوں نے زبان میں نکھار لایا اور اس میں وسعت پیدا کر دی۔ انہوں نے اپنے کلام میں احساس لطف، مضمون آفرینی، نازک